بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں، پلیز آپ اپنا نام بتائیں۔ کیا نام ہے آپ کا سر؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمیر ہے۔ جی عمیر ہے میرا نام۔ آپ مسلم ہیں؟ جی جی آپ کا سوال؟ میں طالب علم ہوں اور میرا سوال یہ ہے تاجر ہیں آپ؟ کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی فزیکل اسٹیٹ میں ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، کیا نور فزیکل اسٹیٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا، اور اگر دیدار ہوگا تو فزیکل اسٹیٹ میں رہیں گے۔ پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا۔ جو اونچی معیار پہ رہیں گا صرف وہ دیدار کرے گا، اور ہماری طلب رہیں گی جنت میں اللہ کا وجہ دیکھے۔ آپ نے کہا کہ اللہ فزیکل اسٹیٹ میں رہے گا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ شورا، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء۔ اس کو آپ کس سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے، کمپیئر کرو تو خدا ہی نے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سمجھ رہے؟ فزیکل تو انسان ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ از ڈفرینٹ۔ اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے، ہم دیکھتے آنکھ سے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا اللہ عالم؟ آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ڈفرینٹ ہے۔ ہم دونوں کو پسند کرتا ہے۔ ابھی میرے موبائل میں ایک کلپ بھیجی کسی نے، میں نے آج کی جو قرآن کی آیت پڑھی اسی تناظر میں پڑھی۔ کلپ میں کیا ہے، کسی نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا۔ مجھے یہ بات یاد رکھیے کہ کسی کی شخصیت سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ چونکنے لگتے، ارے وہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں لاکھوں لوگ ان سے مسلمان ہوئے، لاکھوں، اور جو ہوئے ہیں ان کی بھی کیا حقیقت ہے اس کو بیان کرنے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا۔ اگر مان لیجئے صحیح بھی ہے تو کیا اس بنیاد پر ان کی قرآن و سنت کی باتوں کو ہم قبول کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے؟ جواز ہوتا ہے؟ اول تو وہ کارنامے ہے نہیں، مان لیے جائیں، مان لیے جائیں۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت، شخصی طور سے ہمیں کچھ نہیں کہنا، لیکن یہ ایک اصول ہے۔ آپ پڑھیں گے علماء سلف کے یہاں، محدثین کے یہاں، کہ اگر کوئی گمراہ ہے، کسی کے اندر غلطی ہے، تو اس کی غلطی اگر اس تک ہے تو بس لوگوں میں غلطیاں ہیں تو غلطی بتا دی جائے گی، لیکن کسی شخصیت کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں جس کے اثرات لوگوں پر پڑ سکتے ہیں شرک اور بدعت اور خرافات کی حیثیت سے، تو اس شخص کا نام لے کر اس کی گمراہی کو واضح کرنا علماء دین اور علماء حق کا فرض ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کی تعلیمات کہہ رہی ہیں۔ ہمارے اسلاف نے کہا نام لے لے کے، پاگل نہیں تھے وہ۔ امام احمد، امام بخاری، سارے محدثین حدیث کے راویوں کو بولتے ہیں یہ ضعیف، یہ فلاں اور یہ فلاں۔ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے، شرح السنہ پڑھیے، فضائل ابن ایاز کے اقوال بدعتیوں کے تعلق سے، کہ بدعتی آدمی اور میرے درمیان میں پسند کرتا ہوں لوہے کا قلعہ ہو۔ ہمارے اسلاف میں بعض ہیں، وہ ابو بکر نابلسی نے کہا کہ اگر میرے پاس 10 تیر ہوں، حاکم سے کہا، شیعہ فاطمی حاکم کے سامنے کہا، ہم اپنے کہنے کے لیے ڈرتے ہیں کہ اگر 10 تیر ہوں تو 9 سے میں رافضی کو ماروں گا، 1 سے یہودی کو ماروں گا، کیونکہ یہ رافضی یہودیوں کے کتے ہیں، اور آج پورے عالم اسلام میں ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار تعریف کرتے ہیں کہ ان کے اندر شجاعت ہے کربلا کی وجہ سے، نوجوان کو میسج دیتے ہیں۔ جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے تاریخی اعتبار سے بھی۔ یہ ہمیشہ یہودیوں کے کتے رہے ہیں، اور آج لوگ کہتے ہیں، ایک عرب نے کہا کہ یہودی رافضی یہودیوں کے کتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو تحریکی ہیں وہ روافض کے کتے ہیں۔ آج ان کے بوجھ کو ڈھونے والے بن گئے ہیں، مسلمانوں میں، سنیوں میں، ان کے عقیدے، ان کی فکر کو عام کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کے اوپر جو پورا عذاب آیا ہے اس کا سبب بننے والے یہ لوگ ہیں۔ اور یہ بات بھی میں یہاں جملہ بول دوں کہ جو موضوع میں نے چھیڑا ہے اس کا تعلق آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری آج کل سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رویت کی بحث کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں تاتاریوں کا فتنہ عام ہوا تھا، پورے عالم اسلام کو انہوں نے راؤنڈ ڈالا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، لاکھوں۔ صرف بغداد میں 6 سے 9 لاکھ کی تعداد تاریخ میں ہے، الگ الگ مورخین الگ الگ کہتے ہیں۔ 9 لاکھ، 3 کھوپڑیاں صرف ایک شہر میں، پورا شہر تباہ کر دیا، مسلمانوں کا ثقافتی مرکز تھا۔ علامہ ابن تیمیہ اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ جو مسلمانوں پر یہ فتنہ ٹوٹا ہے، آفت آئی ہے، وہ مسلمانوں کی بدعات، خرافات، دین سے دوری ہے، جو آج کل ہمارے لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اس کو الزام دے گا، وہ اس کو الزام دے گا، خود جو ہے بے نمازی ہیں، خود بدعقیدہ ہیں، شرک اور بدعت پر بحث بھی نہیں کرنا چاہتے جو اصل وجہ ہے۔ بدعت کرو، شرک کرو، سب ایک ہو جاؤ، ایک کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ شرک اور بدعت کے ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت کبھی نہیں ملے گی۔
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول ہر جمعہ کو کہتے تھے ہر بدعت گمراہی، اور آپ کہتے ہیں بدعت، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو، اور جس کی کوئی غلطی ہے، اگر کچھ کارنامہ ہے آپ مانتے ہیں تو ہم اس کو بولیں، اس کی غلطی نہ بتائیں. یہ دین نہیں ہے، دین کے اصول ہم نہیں جانتے. اور اس کا یہ خمیازہ ہے کہ ہمارے اوپر، یہ مسلمانوں پر یہ یلغار ٹوٹی ہے، اجنبی افکار کی یلغار ہے. اسلام، اصلی اسلام کے تعلق سے احساس کمتری ہے. ہم اعتراض کوئی کرتا ہے مان لیتے ہیں، ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کوئی ڈھونڈ نہیں رہا ہے. یہ وجہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث کی اصلی تعلیمات، اس کی حکمتیں، اس کی باریکیاں ماننے کو، اصولوں کو جاننے کو ہم تیار ہی نہیں ہیں. ہمارے گھروں میں تربیت ہونی چاہیے، مسجدوں میں دروس ہونا چاہیے، خاص طور سے عقیدے اور منہج کا. اگر ہوتا بھی ہے تو لوگوں کو فرصت نہیں ہے، موبائل سے فرصت نہیں ہے، گپوں کی مجلس سے فرصت نہیں ہے. ان کے نزدیک دنیا کے کاروبار دین سے زیادہ اہم ہیں، اور دین کی طرف آئیں گے تو سوشل میڈیا پر یہ گھاس پھوس کھائیں گے، سڑی چیزوں کو، غلط چیزوں کو اختیار کریں گے. میں جس کلپ کی بات کر رہا تھا اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا، دو ہے اب ایک ہی کے لیے ٹائم نہیں بچا. کسی نے سوال کیا کہ کیا قیامت میں یا جنت میں مسلمان اور مومنین اللہ کا دیدار کریں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا جواب دیا جو میرے علم کے مطابق امت میں کوئی نہیں مانتا، بدعتی بھی نہیں مانتے، جو اہل حق ہیں. ایک بات تو انہوں نے کہی کہ ہاں مومنین کا دیدار ہوگا، جنت میں جنتیوں کو دیکھیں، لیکن جنتی لوگ سب نہیں دیکھیں گے. کلپ ہے، کوئی چاہے گا تو مجھ سے لے سکتا ہے بعد میں. سب جنتی نہیں دیکھیں گے اللہ کو، جو اونچے درجے کے اعلیٰ معیار کے ہوں گے وہ دیکھیں گے، سارے مومنین نہیں دیکھیں گے. پھر انہوں نے ایک بات ایسی کہی، اس میں ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا، انگریزی کا شاید استعمال کیا، اسٹیٹ یا کیا، کہ جو دیکھیں گے بھی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں لیکن جو دیکھیں گے تو اسٹیٹ نہیں دیکھیں گے. ایسا کچھ جملہ انہوں نے کہا جس کا معنی میں نے سمجھا کہ سامنے سے یا آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے دلیل دی، سورہ شورى کی آیت جو مشہور ہے، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم ولم یکن له کفوا احد. یہ دو الگ جگہ سے دی کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھا، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اس کا کوئی کف نہیں ہے، مکافی نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اللہ کے دیدار کے تعلق سے جو انہوں نے بات کہی، دو باتیں غلط ہے اس میں. اور یہاں یہ بھی دھیان رہے کہ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور یہ چھوٹا نہیں ہے. اس کے لیے میں نے ہاتھ میں کاغذ لیا ہے کہ آپ کو دو چار نمونے بتاؤں ہمارے اسلاف نے. اور میرے علم کے مطابق مسلمانوں کے اسلامی عقیدے کو بیان کرنے والی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ بات نہ ہو. الفاظ الگ ہوں گے لیکن اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سارے مومنین قیامت میں، میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار کریں گے. سارے مومنین، چھوٹے بڑے نہیں. اور یہ جو کہا کہ آنکھ سے نہیں دیکھیں گے یا کیا انہوں نے جو بھی کہا، عیانن دیکھیں گے، عیانن کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے تو تشبیہ بھی دی دیکھنے کی، اللہ کی نہیں، ہمارے دیکھنے کی، کہ جس طرح ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، سورج دیکھ سکتے ہیں کھلا کھلا، ایسے ہی اہل جنت جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. اور یہ حدیثیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیثیں حد تواتر کو پہنچی ہیں. اللہ کے دیدار کا انکار کرنے والے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کے موافقین ہیں. اشعری اور ماتریدی، جیسے ہمارے حنفی جو ہیں اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں عقیدے میں، ان کے یہاں دیدار کا اس بات تو ہے لیکن ایسی شرطیں ہیں کہ نتیجے میں دیدار ہوگا ہی نہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ اس میں لذت نہیں ہے، ایک کہتے ہیں کہ دیدار ہوگا لیکن نہ سامنے نہ پیچھے، نہ آگے نہ دائیں نہ بائیں، تو پھر کہاں ہوگا؟ اللہ کے لیے جہت لازم آتی ہے اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں، ایسی پابندیاں لگاتے ہیں. یہ سب گمراہی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا کہ اونچے لیول کے مومنین دیکھیں گے، نیچے لیول کے جنتی نہیں دیکھیں گے، یہ کہیں نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے. یہاں میں 2-3 عبارتیں ہیں اور 2-3 دلیلیں پیش کرتا ہوں. اب کسی کو اگر یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب تو اب قرآن حدیث کو ان کے موافق بنایا جائے، ان کا یہ میدان ہے نہیں. ان کا جو میدان ہے، جس کا جو میدان ہے، لوگ کہتے ہیں، عربی میں ایک محاورہ ہے کہ جو شخص اپنے میدان سے ہٹ کر کام کرتا ہے وہ عجائب لاتا ہے. عربی محاورے کا اردو ترجمہ میں نے کیا. وہ عجیب و غریب باتیں بیان کرتا ہے. اور یہی حال ہے آج کے ان مفکرین مبلغین اسلام کا. ان کو عرب لوگ متعالم کہتے ہیں، یعنی وہ عالم جو عالم ہے نہیں، عالم بنتا ہے. داعی ہے نہیں، دعوت کا اور عالم بننے کا مطلب اظہار کرتا ہے.
ٹھیک ہے, ان کا جس کو جتنا معلوم ہے, بلغوا انی ولو, اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہے ایک آیت پہنچائیے, آپ فتوے مت دیجیے, آپ کا جو میدان نہیں ہے اس میدان میں کام مت کیجیے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں حدیثوں میں ثابت ہے, سلف سے اقوال سے ثابت ہے کہ اصاغر جاہلوں سے عالموں کو چھوڑ کر لوگ ان کو عالم کا درجہ دے کے علم لیں گے, فتویٰ پوچھیں گے. علماء اٹھ جائیں گے یا ہوں گے بھی تو ان کی بجائے دوسروں سے لیں گے, اور یہی چل رہا ہے. یہ آپ کمپیریزن کیجئے ہندوازم, اسلام, فلاں اور اسلام, اچھی بات ہے, فتوے مت دیجیے احکامات میں. اور عقیدے میں یہ عقائد میں نے آپ کو شروع میں اصول بتایا, قرآن حدیث پر منحصر ہے. فرشتوں کے تعلق سے ہم کو کچھ نہیں معلوم, غیب ہے, یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لانے کے بارے میں اصول کیا ہے, ہمیشہ پھر سے دھیان میں رکھیے. قرآن حدیث میں جتنا آیا ہے, جو آیا ہے اتنا ہی مانیں گے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. زیادہ بھی گمراہی, کم بھی گمراہی. اور جتنے گمراہ فرقے ہیں آج بھی اور پہلے بھی, انہوں نے یہی غلطی کی, کم کیا یا زیادہ کیا. قرآن حدیث کے سامنے کبھی عقل کو اصول بنایا, کبھی جذبات کو صوفیوں نے جیسے بنایا, کشف و کرامت فلاں فلاں, جذبات کو بنیاد بنایا, ہوائے نفس کو بنیاد بنایا. ساری گمراہی کی بنیاد یہی ہے. اور کسی شخصیت کو بڑا مان لیا تو اب اس شخصیت کو اپنا مرکز مان لیا. قرآن حدیث کے مقابل بھی اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو پیر صاحب نے کہا, فلاں بزرگ نے کہا. اب وہ تو پیر اور علماء تھے, آج تو جاہلوں کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے.